صلاة السلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. برأت العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگوئی قصہ مختصر. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحب لنا اشکالنا. امدادکن امدادکن ازرج غم آزادکن در دین و دنیا شادکن. یا رفع الدستگیر بگردابے بلا رفتار کشتی. ضعیفانی شکستہ راہ بکشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدری تاجدار حبیب پروردگار شافع روز شمار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی بابرکت بڑی ہی باعظمت آیے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بیان کر کے تمام سامعین و حاضرین کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ماہ اولیاء سفر مظفر کا آج چوتھا اور آخری جمعۃ المبارک ہے.
مقامات اولیاء رحمہم اللہ تعالی چل رہا ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری آج کی جو شخصیت ہے اس شخصیت کے بارے میں بولنا، کلام کرنا یا گفتگو کرنا سمندر کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے، صحرا کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہے کہ اس شخصیت کو اللہ رب العالمین نے جو ظاہری، باطنی، علمی، روحانی جو مقامات، انعامات عطا فرمائے وہ ایک لامحدود سلسلہ ہے، اور پھر اس شخصیت سے اللہ رب العالمین نے اپنے دین اور اپنے محبوب نبی کی سنت کی اشاعت و تبلیغ کا جو کام لیا ہے وہ پوری تاریخ اسلام میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات کہ جس عزت، ہمت، طاقت و قوت اور غیرت کے ساتھ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دفاع کیا اور عقیدے کے بعد میں اس امت کی جو رہنمائی فرمائی، قیامت تک کوئی اس کا احسان نہیں اتار سکتا۔ جس پرفتن دور میں انہوں نے اپنی قلم کے ذریعے اس امت کو رہنمائی عطا فرمائی، وہ دور ایسا دور تھا کہ جہاں نام نہاد بد نہاد لوگ دین کا نام لے کر، سنت رسول کا لبادہ اوڑھ کر اور ظاہری وضاحت مسلمانوں کی سی بنا کر مسلمان کو دین اسلام کی حقانیت اور دین اسلام کی جو روح ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس دور میں اس ایسی شخصیت کا ظہور فرمایا، اس نے اپنے قلم سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر مصطفیٰ کی عشق و محبت کی غلامی کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے آج ہم ان کی شخصیت پر گفتگو کر کے، ان کا ذکر خیر کر کے، ان کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نعمت عظمیٰ کے ملنے پر کلمہ شکر بجا لائیں گے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں اس
عصمت قیامت کے دن بھی تیری بارگاہ میں ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ اس ہستی اور اس عظیم شخصیت کا نام تاجدار اہل سنت، امام عشق و محبت، پشتہ عشق رسالت، الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ قرآن کریم فرقان مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس آیت کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار، الا خبردار، انا اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء ولی کی جمع، ولی کا معنی دوست، قریب، ہم نشیں، پیارا، وارث۔ لا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر نہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم ہے۔ اب لا خوف، انہیں کوئی ڈر نہیں، یعنی کہ دنیا میں رہتے ہوئے انہیں دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت یا ہستی کا، کوئی ظالم و جابر کا، کوئی اہل ثروت و سرمایہ دار کا کوئی ڈر نہیں۔ وہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں، اور پھر اللہ کی سایہ رحمت میں دین اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو ان احکام کا پابند بناتے ہوئے جب وہ دنیاوی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو جو آنے والی زندگی ہے وہ قبر کی ہے یا حشر کی ہے، یحزنون، انہیں کوئی غم نہ ہے نہ ہوگا، کیونکہ یحزنون اپنے اندر دو زمانے لیے ہوئے ہیں، حال بھی مستقبل بھی۔ وہ بغیر ڈر کے جو زندگی گزار رہے ہیں تو انہیں نہ یہاں پر کوئی غم ہے نہ وہاں پر کوئی غم ہوگا، اس لیے کہ پوری زندگی اللہ رسول کے احکام میں بسر کر دی۔ جب اللہ رسول کے احکام میں بسر کر دی تو پھر ڈر کس بات کا، پھر غم کس بات کا، خوف کس بات کا۔ اس لیے جو بھی بندہ دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے من میں سچا ہو، سچا ہو، ہر حال میں اس کے پیش نظر آخرت ہو، تو پھر رب العالمین اس کو وہ پناہ عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم ایسی شخصیات، ان کی سیرت اور ان کے کردار کو دیکھتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی یہ آیت ہمیں 100% اپنا معنی اور مفہوم بیان کرتی نظر آتی ہے کہ واقعی جو اللہ کا ولی، جو اللہ کا دوست بن گیا، وہ دنیا میں ہر قسم کے ڈر، دنیا میں ہر قسم کے ظلم و جبر سے بے خوف ہو گیا، اور آخرت میں ہر قسم کے غم سے نجات پا گیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اپنے کلام کے ذریعے جو تربیت فرمائی، ہر غلام اپنے آپ میں ایک ایسی مثال ہے، ایک ایسی مثال ہے کہ قیامت تک اس جیسی کوئی دوسری مثال بننا یا لانا ناممکن اور محال ہے۔
اللہ رب العالمین نے اس امت کو جس پرفتن دور میں احمد رضا خان جیسی شخصیت عطا فرمائی، وہ دور کہ جب انگریز حجاج مکار ہندوستان پر اپنا پنجہ گاڑ چکا ہے، ہندوستان کے علماء و مشائخ جس نے جب بھی اسلام کی حقانیت کی بات کی، ان کے لائے ہوئے مہروں کو ناکام کیا، تو انہیں ایسے زمین فروش میسر آئے جنہوں نے اسلام کا نام لے کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، بظاہر سنت و سیرت و کردار کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی مخالفت کی اور صاحب اسلام کی شان میں کمی کرنا چاہے۔ انہیں جاگیریں عطا کی گئی، انہیں اپنے قرب کے منصب عطا کیے گئے، اور کوشش کی گئی کہ ان نام نہاد مسلمانوں کو استعمال کر کے مسلمان کا مدینہ اور تاجدار مدینہ سے تعلق کو اگر ختم نہیں تو کم از کم کمزور ضرور کیا جائے۔ تو پھر اس دور میں رب العالمین نے احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت کو ظاہر فرمایا، اور ظاہر فرما کر اس امت پر وہ احسان کیا کہ جس جس نے ان کا دامن تھام رکھا ہے وہ قیامت تک اللہ رب العالمین کے اس احسان پر شکر ادا کرتا رہے گا۔ 1856 بریلی کا شہر پٹھان قوم خاندان کا قبیلہ جس میں پہلے سے ہی علم و عظمت، علم و حکمت کے بے شمار نگینے چلے آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک ایسا بچہ پیدا فرمایا جس کا نام احمد رضا رکھا گیا۔ 4 سال کی عمر میں قرآن پاک نازلہ مکمل فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے پیش نظر 13 سال کی عمر میں تمام مروجہ علوم ظاہریہ، دینی علوم مروجہ ظاہریہ کی تکمیل پا کر سند بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد مسند تدریس پر فائز ہوئے۔ مسند تدریس پر جب فائز ہوتے ہیں تو پھر باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین نے جن کا مقدر دنیا میں سنوارنا تھا وہ لوگ کشاں کشاں تاجدار بریلی کے مکتب میں چلے آتے ہیں۔ اب جوہری ایسا قابل جوہری جو نگینے کی پرکھ بھی رکھتا ہو، نگینے کی پرکھ بھی رکھتا ہو اور پھر نگینے کو تراشنا بھی جانتا ہو، یہ 2 خوبیاں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو پھر ایسے لوگ اللہ رب العالمین نے اس کے پاس بھیجے کہ رب العالمین نے جن سے دین کی خدمت لینی تھی انہیں قیامت تک کے لیے امر کر دیا۔ اس لیے آپ نے اپنے کلام میں ایک شعر ارشاد فرمایا تھا کہ رضا سے لے اپنے حبیب کے دین کی خدمت، دنیا میں یہ ڈنکا تیرے دین کا بجا دے۔ اس کے بعد ظاہری تعلیم و تربیت کے بعد جب روحانی تربیت کی ضرورت محسوس کی، سید شاہ آل رسول مارہرہ شریف سید شاہ آل رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
اب دیکھیے کہ سید پیر و مرشد کون؟ سید، اور مرید ہونے والا ارادت کا طالب کون؟ ایک پٹھان۔ اب مرید اپنے پیر پر فخر کرتا ہے، ہر مرید کو اپنے پیر پر فخر ہے۔ یہ 150 سال پہلے کی بات ہے کہ پیر سید بھی ہو، صالح بھی ہو، عالم باعمل بھی ہو، اور صاحب کرامت ولی بھی ہو، تو پھر مرید کو اس پر فخر کیوں نہ ہو؟ ہر مرید کو پیر پر فخر ہوتا ہے، لیکن اگر پیر کسی مرید پر فخر کرے اس کی بات کچھ اور ہے۔ اور پیر کے لیے کوئی مرید صاحب فخر ہو تو یہ ہزاروں میں یا لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ جب آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سید شاہ آل رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے تو شاہ آل رسول فرماتے کہ میں جب بھی کبھی تنہائی میں بیٹھتا، غور و فکر کرتا، تو میں سوچتا کہ قیامت کے دن اگر رب العالمین نے مجھ سے فرمایا کہ اے آل رسول میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں کیا پیش کروں گا؟ اے آل رسول میرے لیے کیا لے کر آئے ہو تو میں کیا پیش کروں گا؟ لیکن جس دن احمد رضا میرا مرید ہوا ہے میری یہ فکر ختم ہو گئی۔ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے آل رسول میرے لیے کیا لائے ہو تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا، میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا کہ اس مرید پر پیر کو بھی ناز ہے۔ پیر سید عام معمولی نہیں، سید بھی اور صاحب کرامت ولی بھی۔ سید ہونا بذات خود ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن صاحب کرامت ولی ہو جس نے محنت کی، استقامت کی، رسول اللہ سے اپنا قلبی ایمانی حبی تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر رکھا، اس کے لیے رب العالمین نے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جس نے میری ذات کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے نکال دیا، اپنی ذات کو میری ذات میں فنا کر دیا، تو میں پھر اس کو دنیا میں ایسی بقا عطا کرتا ہوں کہ رہتی دنیا تک فاذکرونی اذکرکم کا عملی نمونہ پیش ہوتا نظر آتا رہے گا۔ جس کے پیر اس مرید پر ناز کریں تو پھر اس کی شخصیت کا عالم کیا ہوگا۔ سید اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر مقامی عشق و محبت دیکھیے، مقامی عشق و محبت دیکھیے کہ جب کہیں بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات آئی سب سے پہلے احمد رضا خان ڈٹ کے کھڑا ہوا۔ جب مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکالا جا رہا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر کے مسلمان کے دل سے عشق مصطفیٰ کو نکالا جا رہا تھا، تعلق مصطفیٰ کو نکالا جا رہا تھا، اور بظاہر ایسے ادارے دین کے نام پر کام کر رہے تھے جو بظاہر ایک طرف انگریز کو للکار بھی رہے ہیں اور دوسری طرف ان سے جاگیریں بھی لے رہے ہیں، ان سے انعامات بھی لے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نواب صاحب بریلی تشریف لائے تو اس نواب کی مدح سرائی کے لیے بے شمار وقت کے شعراء اکٹھے ہوئے اور وہ نواب صاحب اپنی
تعریف سن کر ہر شاعر کو کچھ نہ کچھ دیتے. آپ سے عرض کیا گیا کہ نواب صاحب بڑے سخی ہیں, عنایت فرماتے ہیں, آپ بھی ان کی شان میں کچھ لکھیں تاکہ آپ کو بھی کچھ مل سکے. تو آپ نے پھر فرمایا, آپ نے ایک تاریخی شعر فرمایا کہ کروں مدح اہل دول رضا, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا کہ میں اہل سروت کی مدح کروں, تعریف کروں, ان کے سامنے منافقت و ریاکاری کروں, یعنی کہ ان کی شان میں ایسی تعریف کروں کہ جس کا وہ عیب ہی نہیں. پڑے اس بلا میں میری بلا کہ اس بلا کو میں اپنی جان کو اس مشقت میں ڈالوں, نہیں, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں مصطفیٰ کریم کا غلام ہوں, نوکر ہوں, ان کے در کا منگتا ہوں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نا نہیں کہ میں ایک روٹی کے ٹکڑے پر اپنے دین کو بیچ دوں. میرا دین نارائے, میرا دین پارائے نا نہیں. پارا کہتے ہیں فارسی میں ٹکڑے کو, جیسے سپارہ, سی پارا, قرآن کا ایک سپارہ ہے تو اصل میں سی پارا یعنی کہ تیسرا حصہ. تو پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو, نان روٹی. تو کہتے ہیں کہ احمد رضا خان کا دین اور عقیدہ تو میں کمزور نہیں کہ میں مصطفیٰ کریم کا غلام ہو کر ایک دنیا دار امیر کبیر شخص کی تعریف کروں, منقبت کہوں, اور وہ بدلے میں مجھے چند ذرے دے, چند ٹکڑے دے, چند پیسے دے. نہیں, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نا نہیں. احمد رضا خان کا قلم اگر اٹھے گا تو وہ حدیث کی تشریح میں اٹھے گا. احمد رضا خان کا قلم چلے گا تو صرف ذات مصطفیٰ کی نعت میں چلے گا, کسی دنیا دار امیر کبیر کی تعریف میں نہیں چلے گا. 1906 کا دور ہوتا ہے جب اسی انگریز کا کاشت کیا ہوا پودا جب تناور بنتا, درخت بننے جا رہا ہے. انگریز نے چال چلی مسلمانوں کے دلوں سے, عشق مصطفیٰ کو نکالنے جا رہا ہے. اگر آپ تاریخ سے واقفیت رکھتے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ 1857 کی جب جنگ آزادی لڑی گئی, مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا, مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا, آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی حکومت ختم کر دی, اس کو قید کر دیا گیا. انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہوئے اور مالک بن بیٹھے. ہندوستان میں دو قومیں, مسلمان اور ہندو, بت پرست. اب انگریز کو ہندوؤں سے کوئی خطرہ نہیں تھا, خطرہ تھا تو مسلمانوں سے تھا, کیونکہ حکومت مسلمانوں سے لی گئی تھی. حکومت کا خاتمہ مسلمانوں کا کیا گیا تھا, اس لیے ہمیں ہندوؤں سے کوئی خطرہ نہیں تھا, بلکہ ہندو خود ان کے اعلی کار بنے ہوئے تھے. خطرہ تھا تو مسلمانوں سے تھا کہ مسلمان کسی بھی وقت اٹھ سکتے ہیں, بغاوت کر سکتے ہیں, جنگ کا ماحول بن سکتا ہے. تو اس لیے وہ مسلمان جو دین اسلام کی عزت, عظمت اور اپنے رسول کی ناموس کی خاطر اگر جان دے سکتا ہے تو وہ مسلمان جان دے بھی سکتا ہے. آج کے اس پرفتن دور میں جب مسلمان کو درس دیا جاتا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب دوسرا فریق امن سے رہنا چاہتا ہو. اگر دوسرا فریق ہر وقت آپ پر حملہ کرنے کی سازش میں لگا رہے, آپ کا عقیدہ کمزور کرنے میں لگا رہے, آپ کے دین میں فساد بگاڑ پیدا کرنے میں لگا رہے, تو تب اسلام امن کا درس نہیں دیتا, تب اسلام تلوار اور ہتھیار اٹھانے کا اعلان کرتا ہے. آج کس پرفتن دور میں کفر نے کیا کیا, ہتھیار کو رکھ دیا اور دیگر مراحل اور دیگر طور طریقے اختیار کیے
دین کے خطار خریدے، قوم کے زمین فروش خریدے اور ان کے ذریعے مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کیا، دین کو کمزور کیا، دین کو بدنام کروایا، عقیدے کو کمزور کروایا کہ مسلمان جس نبی کی عزت و ناموس کی خاطر مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے، اس کے اس عقیدے پر ضرب لگاؤ، مدینے سے اور تاجدار مدینہ سے اس کا تعلق اگر ختم نہیں ہو سکتا تو کمزور ضرور کر دو۔ ایسے لوگ پیدا کیے گئے، پھر ایک ایسا وقت کھڑا ہوا کہ جس نے نہ صرف عقیدے کو کمزور کیا بلکہ خود نبوت کا مدعی بن کر کھڑا ہو گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ظاہر ہوتا ہے تو سب سے پہلے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے اس پر کفر کا فتویٰ صادر فرمایا، اس پر کفر کا فتویٰ صادر فرمایا اور مدلل طریقے سے اس کی نفی کی کہ کوئی بھی کسی بھی صورت میں ذلی بروزی تشریعی غیر تشریعی نبی نہ آ سکتا ہے نہ آئے گا، جو اس کی بات کو سنے گا، جو اس کی بات کو مانے گا، کسی بھی طرح سے اس کی بات کا قائل ہونے کی کوشش کرے گا، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی بے دین ہے، وہ دین سے خارج ہے۔ سب سے پہلے احمد رضا خان کے قلم میں یہ فتویٰ عطا فرمایا۔ تو آج اگر الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہندوستان میں یہ تاجدار اہل سنت کا فیضان ہے کہ آج ہم مسلمان اور صحیح العقیدہ ہو کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ورنہ آج اس پرفتن دور میں بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے، مسلمان بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بے شمار دین کے احکام پر عمل کرتے ہیں، لیکن بات جب ذات مصطفیٰ کی آتی ہے، بات جب صاحب نبوت کی آتی ہے، تو پھر اس طرح کا ابہام پیدا کیا جاتا ہے، شک پیدا کیا جاتا ہے کہ بندہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ خدا اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے اور ذات مصطفیٰ پر اگر بات آ جائے کبھی سمجھوتا نہ کرے۔ ذات مصطفیٰ پر جب بھی بات آئے تو ڈٹ جائیں حسین کے انکار کی طرح۔ اب دیکھیے کہ جس طرح احمد رضا خان کی زندگی گزاری تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مقام کیسا ملا۔ شام میں ایک بزرگ ہے، وہ ایک خواب دیکھتے ہیں، آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجا ہے، آخری بار دربار سجا ہے، بے شمار نورانی شخصیات تشریف فرما ہے، لیکن دربار میں مکمل خاموشی، مکمل سکوت ہے، اور دربار کی کیفیت بتا رہی ہے جیسے کسی کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب وہ بزرگ ڈرتے جھجکتے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے تخت مصطفیٰ کے قریب ہوئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، گفتگو نہیں ہو رہی، دربار میں خاموشی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو میرے آقا کریم صاحب نے فرمایا کہ ہاں، ہمیں احمد رضا ہندی کا انتظار ہے۔ احمد رضا ہندی یعنی ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ شخص بیدار ہوئے تو خیال آیا کہ احمد رضا ہندی بڑا کوئی بزرگ ہے، کوئی دامن شخصیت ہے، تو اللہ کا نیک مقبول محبوب برگزیدہ بندہ کہ دربار مصطفیٰ اس کا انتظار ہو رہا ہے، چل کے دیکھنا چاہیے، ملنا چاہیے، زیارت کرنی چاہیے، کچھ فیض لینا چاہیے۔ وہ شام سے چلے، ہندوستان بریلی پہنچے، نام بتایا، پتہ پوچھا، جب مطلوبہ پتے پر پہنچے تو بتایا گیا کہ ان کا 25 صفر مظفر کی رات انتقال ہو چکا ہے۔ انتقال ہو چکا ہے تو بڑے پریشان ہوئے کہ سارا سفر ضائع گیا، لیکن اس مقام پر پہنچے تو کہنے لگے کہ میں نے جس وقت خواب دیکھا تھا
رات کا وقت اور وہی تاریخ تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی وقت ان کی روح کے پرواز کرنے کا وقت تھا. تو مطلب یہ ہے کہ ادھر احمد رضا خان کی روح نے قفس انصری سے پرواز کیا اور فوراً سے پہلے ذات مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام کے لیے آگے. یہ ہے وہ مقام جس نے اپنے آپ کو ساری زندگی سنت مصطفیٰ کی ترویج اشاعت اور ذات مصطفیٰ کی غلامی کے لیے وقف کیا. رب العالمین نے پھر وہ مقام عطا فرمایا کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہو گئے. بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا شرف عطا کیا گیا. اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں دنیا میں کوئی خوف نہیں, کسی بات کا ڈر نہیں, اور آخرت میں انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. کیوں کہ جس کے لیے جیتے رہے, جس کے لیے مرتے رہے, وہ خود انہیں قرب کی وہ دولت اور وہ منزلت عطا فرماتا ہے کہ اس دولت کے سامنے دنیا کی تمام دولتیں ہی ہیں. اس لیے امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب میں مر جاؤں, اب مرد کے لیے حکم کیا ہے کہ مرد کی قبر اس کے آدھے قد کے برابر کھو دی جائے, لیکن امام نے فرمایا کہ میری قبر میرے پورے قد کے برابر گہری کھو دی جائے. کیوں؟ فرمایا کہ میرے کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں جلوہ لکھائیں, میری قبر میں تشریف لائیں, تو یہ ممکن نہیں کہ میرے آقا کھڑے ہوں اور میں لیٹا رہوں. نہیں, میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام پیش کر سکوں, لاکھوں کروڑ سلام پیش کر سکوں. اور اس سلام کو میرے آقا نے ایسا قبول فرمایا, ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ آج ہر غیور سنی کی زبان پر یہ صلاۃ و سلام جاری ہے. اور جس نے یہ سلام پڑھا یقیناً ذات مصطفیٰ کی بارگاہ اس کو جواب بھی ملے گا, اور جس کو جواب ملا وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور ہمیشہ اس یقین کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں کہ مصطفیٰ آپ کا پیش کیا ہوا سلام سماعت بھی کر رہے ہیں اور رحمت بھرا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ہر حال میں امام اہل سنت کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر حال میں آپ کے طریقے پر چلتے ہوئے سنت مصطفیٰ اور منصب نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا